زندہ رہنے کے لیے عشق ضروری تو نہیں۔ جہانگیر حیدر نے اپنے بیسٹ فرینڈ کو دیکھتے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے کہا، یار تم عجیب مخلوق ہو۔ پیار، محبت، عشق، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ صارم نے ہنس کر کہا۔ وہ دونوں اس وقت جہانگیر کے گھر کی ٹیرس پر بیٹھے تھے۔ سگریٹ اور شراب سے لطف ہوتے وہ محبت کو ڈسکس کر رہے تھے۔ یہ تم جیسے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ میرا گزارا ایسے بھی ممکن ہے۔ دیکھ لو، تمہارے سامنے ہوں۔ جہانگیر نے جھولتے ہوئے درخت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ رات کے اندھیرے میں یہ درخت جھولتے ہوئے کافی دلکش لگ رہا تھا۔ جہانگیر، سچ بتاؤ، کیا کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی تمہیں؟ صارم نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کبھی کوئی دل کو چھو لینے والی ملی ہی نہیں، ایسی جو پاکیزہ ہو۔ آج کے دور میں لڑکیوں کی نظر لڑکوں کی جیبوں پر ہوتی ہے، تو اس دور میں محبت کا کوئی اسکوپ نہیں۔ جہانگیر نے سکون سے کہا، اور اگر کوئی پاکیزہ دل کو چھو لینے والی مل گئی پھر کیا کرو گے؟ صارم نے رازداری سے پوچھا۔ تو کنارہ کروں گا، کیونکہ مجھے پسند نہیں کہ میں یعنی بیرسٹر جہانگیر حسن کسی لڑکی کے آگے جھکے۔ جہانگیر کی بات پر صارم کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ میری بد دعا ہے جہانگیر، تم عشق ہو، تم اس کے عشق میں گھٹنوں گھٹنوں ڈوب جاؤ۔ صارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بد دعا دے رہے ہو؟ جہانگیر نے گلاس میں مشروب ڈالتے ہوئے آئی برو اچکا کر کہا۔ او بھائی، کچھ رحم کھا اپنی روکھی پھیکی زندگی پر۔ تیری وجہ سے میں بھی کنوارا پھر رہا ہوں۔ جس لڑکی کو پٹاتا ہوں وہ تجھے دیکھ کر تیری عاشق ہو جاتی ہے۔ تو کہیں بندھے گا تو میرا چانس بنے گا نا؟ صارم نے چڑھ کر کہا۔ در حقیقت جہانگیر صارم کو کسی کے ساتھ شیئر کر ہی نہیں سکتا تھا۔ صارم جب کسی لڑکی کو ڈیٹ کرنے جاتا جہانگیر پہنچ جاتا۔ اس بندے کی جہانگیر کو عادت تھی اس کے ساتھ کافی، آفس، گھر شیئر کرنے کی۔ صارم جب جہانگیر کے لیے اویلیبل نہ ہوتا تو جہانگیر اس کی گرل فرینڈ کا پتہ کاٹ دیتا۔ پھر سے محفل جمتی اور صارم اسے بد دعائیں دیتا۔ بد دعا تجھے لگ رہی ہے، میرے لیے تو یہ دعا ہے، بس قبول ہو جائے۔ صارم نے ہنس کر کہا اور سامنے دیکھا جہاں نئے مکین اپنا سامان شفٹ کر رہے تھے۔ کاش ایک حسینہ اس گھر کی مکین ہو۔ صارم نے دل پکڑ کر کہا۔ پھر سے دورہ پڑ گیا ہے تجھے، کرتا ہوں تیرا بندوبست۔ جہانگیر نے اسے گھور کر کہا۔ بھائی جہانگیر حسن، جینے دو مجھے، چھوڑ دو میرا پیچھا۔ میں 35 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے شادی کرنی ہے۔ صارم نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں شادی کرنی ہے، تاکہ جو آئے وہ سب سے پہلے تجھے مجھ سے جدا کر دے، مجھ سے ملنے پر پابندی لگا دے، تجھے مجھ سے الگ کر دے، میں اس گھر میں اکیلا رہ جاؤں اور وہ تجھے لے کر کہیں اور دفع ہو جائے۔ جہانگیر نے اب کے غصے سے کہا۔ جہانگیر میرے بھائی، ایسا کچھ نہیں۔ جہانگیر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور اٹھ کر اندر چلا گیا۔ صارم اسے روکتا ہی رہ گیا، لیکن جانتا تھا کہ اب وہ نہیں رکے گا۔ جہانگیر کی محبت سے صارم واقف تھا۔ اس لڑکے نے تنہا زندگی گزاری تھی، صرف ماں کے سہارے۔ ماں حویلی میں تھی، باپ بچپن میں فوت ہو گیا تھا۔ جہانگیر پڑھائی کی وجہ سے ہمیشہ شہر میں ہی رہا۔ صارم ان کے مالی کا بیٹا تھا، جسے ماں نے اس کے ساتھ شہر بھیجا تھا اس کی دیکھ بھال کے لیے، لیکن جہانگیر اسے اپنے ساتھ اسکول، پھر کالج اور یونی لے آیا۔ اس طرح پڑھ لکھ کر جہانگیر ایڈوکیٹ جبکہ صارم ایک بڑا ڈاکٹر بن گیا تھا۔ دونوں کی دوستی مثالی تھی۔ جہانگیر کے اندھیروں کا ساتھی صارم تھا۔ اماں جہانگیر سے خود دور رہتی تھیں تاکہ وہ کسی قابل بن سکے۔ وجہ اس کے دادا کا ان سے بائیکاٹ تھا۔ اس کے والد بڑے افسر تھے اور ماں ایک کم پڑھی لکھی عورت، ایک چوکی دار کی بیٹی۔ باپ نے پسند کی شادی کی تو خاندان نے انہیں چھوڑ دیا۔ سب ماں کو جہالت کی وجہ سے بری طرح ٹریٹ کرتے۔ سسرال میں کوئی عزت نہ تھی اور اسی کمپلیکس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی اکلوتی اولاد کو خود سے دور بھیج دیں۔ اور آج وہ اولاد اتنی دور ہو گئی تھی کہ اگر وہ گھر بھی جاتا تو کبھی ان سے گلے نہ ملتا۔ ایک عجیب سی جھجک تھی جو اب ان دونوں کے درمیان حائل تھی۔ اور دوسرا صارم کی دوستی۔ ماں نہیں چاہتی تھی جہانگیر کا تعلق کسی بھی کم حیثیت انسان سے ہو۔ یہ وجوہات تھی جہانگیر اور اس کی ماں کے بیچ کے اختلاف کی۔ جے آج میرا ڈنر پر ویٹ مت کرنا، مجھے لیٹ ہو جائے گا۔ صارم نے صوفے پر سے بیگ اٹھاتے ہوئے اجلت میں کہا۔ جہانگیر ابھی ناشتے کی ٹیبل پر آیا ہی تھا جب جلدی میں سیڑھیاں اترتا صارم وہاں آیا۔ ناشتہ تو کرو، اتنی کیا جلدی ہے؟ جہانگیر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یار کچھ ٹورسٹ کی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ہسپتال میں ایمرجنسی ہے، فوراً طلب کیا ہے سب ڈاکٹرز کو۔ صارم نے باہر نکلتے سلائس سے کہا اور اس کا جواب سنے بغیر نکل گیا۔ جہانگیر نے اخبار پر نظر ڈالتے ناشتہ شروع کیا تو اس کا فون بجا۔ ماں کی کال تھی۔ اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور موبائل سائلنٹ پر کر دیا۔ آج کل ماں کے پاس بس ایک ہی ٹاپک تھا،
کہ وہ گاؤں کے کسی سردار کی بیٹی سے اس کا رشتہ کرنا چاہتی تھیں۔ جہانگیر نے سختی سے انہیں انکار کیا تھا، لیکن وہ بھی روز فون کر کے ایک ہی بات کرتی۔ جہانگیر نے ناشتہ کیا اور اٹھ کر کچہری کے لیے نکلا۔ چوکیدار نے گھر کے گیٹ کو کھولا تو سامنے والے گھر کا گیٹ بھی کھلا ملا۔ لکڑی کے جھولے ٹرک میں سے اتر رہے تھے، تبھی اس نے مین گیٹ سے ایک لڑکی کو باہر آتے دیکھا۔ بلیک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ بالوں کو جھٹکتی باہر نکلی۔ وہاں کھڑا ہر شخص اپنی آنکھوں کو اس لڑکی کو دیکھ کر سکون دے رہا تھا۔ جہانگیر نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ اس لڑکی نے جہانگیر کو دیکھا۔ واہ! وساختہ جہانگیر حسن کو دیکھ کر اس کے منہ سے نکلا۔ جہانگیر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی باہر نکالتا آگے بڑھا۔ وہ لڑکی فوراً واپس پلٹی۔ آپا، سامنے والے بنگلے میں ایک ہیرو رہتا ہے، ناز نے پھولی سانسوں کے ساتھ آپا کو بتایا۔ ارے پگلی، حوصلہ کر، اتنی جلدی شکار نہیں کرنا، پہلے محلے میں عزت بنانے دے، ورنہ پچھلی باری کی طرح جلدی یہ بنگلہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ آپا نے ہنس کر کہا۔ انہیں اپنی اس بیٹی پر فخر تھا جو ان سے کئی ہاتھ آگے تھی، جبکہ ان کی دوسری بیٹی غزل بالکل اس کی الٹ تھی۔ اسے ماں بہن کی حرکتیں بالکل پسند نہ تھیں۔ وہ اپنا گزر بسر بھی آن لائن کیک بیچ کر کرتی تھی، جبکہ اس کی ماں کا کاروبار ذرا دوسری نوعیت کا تھا۔ وہ ان دونوں سے الگ تھلگ رہتی۔ غزل سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور ناز سے 5 سال چھوٹی، لیکن ضد کی پکی۔ جبھی آج تک اس کی ماں بہن اسے اپنے جیسا کام کرنے پر اسے مجبور نہیں کر سکی تھی۔ جب میٹرک میں ماں نے پہلی بار اسے کسی پولیس والے کو چائے سرو کرنے کا کہا تھا تو اس نے وہ چائے اپنے ہاتھوں پر گرا لی تھی کہ اس کے گلابی ہاتھ اتنے بدصورت ہو جائیں کہ کوئی چاہ کر بھی ان کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ کبھی وہ ہاتھ کی نسیں کاٹ لیتی، کبھی نیند کی گولیاں کھا لیتی۔ تھک ہار کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اب بھی وہ اوپر والے پورشن میں بالکنی والے کمرے میں شفٹ ہوئی تھی، کیونکہ اس کمرے کے ساتھ کچن تھا۔ باقی گھر سے اس کا کوئی لینا دینا نہ تھا۔ ہاں، یہ بھی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اور باقی 2 لڑکیاں جو آنے کا کہہ رہی ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ ناز نے ماں سے سوال کیا جسے وہ آپا کہتی تھی۔ بلا لو اور سب کو کہنا کہ تمہاری کزنز ہیں، پڑھنے آئی ہیں، پھر دیکھتے ہیں کب دوبارہ بزنس شروع کرنا ہے۔ آپا کی بات پر وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی، کیونکہ مزدوروں سے کام اسے ہی کرانا تھا۔ اس کی بہن تو اپنی چند ٹوٹی پھوٹی چیزیں کل رات ہی لے کر اوپر کمرہ بند ہو گئی تھی۔ ہاں، ان سب کا کھانا پکانا غزل کی ذمہ داری تھی اور وہ یہ کام بغیر لڑے کر دیتی تھی۔ سر، یہ میڈم ہے، بہت چیخ رہی ہیں، کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہی، حالانکہ ان کے سر سے اتنی بلیڈنگ ہو رہی ہے، نرس نے سارم کو کہا جو وارڈ کی طرف سے باہر نکل رہا تھا۔ سارم نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو جینس شرٹ میں بیٹھی تھی۔ لمبے بالوں سے خون ٹپک رہا تھا، بڑی بڑی سوگوار آنکھوں سے آنسو جا رہی تھے۔ سارم اس کی طرف بڑھا۔ تم سامان لاؤ، لگتا ہے اسٹیچز آئیں گے۔ سارم نے اس کی چوٹ کی طرف دیکھتے کہا تو اس لڑکی نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے پٹی نہیں کرانی، سنا تم نے؟ مرنا چاہتی ہوں میں بھی جیسے میری فیملی مری ہے۔ خبردار جو کسی نے مجھے ہاتھ لگایا۔ ماہا نے غرا کر کہا۔ او بی بی، ہوش کریں، آپ کا نقصان بڑا ہے، لیکن بحیثیت ڈاکٹر میں آپ کو اس طرح تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتا۔ سارم نے سکون سے اسے پرسکون کرنا چاہا، لیکن اس لڑکی پر تو جیسے جن سوار تھے۔ پاس پڑی ٹرے سے چھری جیسی چیز اٹھائی اور سارم کے بازو میں کھبو دی۔ اس نے یہ حرکت اتنی تیزی سے کی تھی کہ سارم کچھ سمجھ نہیں سکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا لڑکی اس پر وار کر چکی تھی۔ جاؤ اب یہاں سے، پہلے اپنی تکلیف دور کرو، ماں نے غصے سے چیخ کر کہا۔ سارم نے نفرت سے اس لڑکی کو دیکھا جس کی ناک پر سے اب خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی تیکھی ناک اس وقت غصے سے پھولی ہوئی تھی۔ اس نے غصے سے اپنے بازو سے کٹر نکالا اور نرس کو دیکھا۔ پہلے انہی کی پٹی ہوگی، بعد میں میرا زخم صاف ہوگا، انجیکشن دو مجھے، سارم نے سرد لہجے میں کہا تو اس لڑکی نے احتجاج کرنا چاہا، لیکن سارم نے نرس کو اشارہ کیا اور نرس نے اس کی توجہ بٹی دیکھ بازو میں انجیکشن اتار دیا اور لمحوں میں ماہا بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے سر میں 3 ٹانکے آئے تھے، گلے میں کالر ڈلا تھا اور بازو پر بھی پٹی ہوئی تھی۔ اس کی مرہم پٹی کر کے سارم نے اپنے زخم کی ڈریسنگ کرائی اور اپنے آفس کی طرف بڑھا۔ بازو میں شدت سے پین ہو رہا تھا۔ اس لڑکی نے کسی کا خون میں لت پت کٹر اس کے بازو میں اتار دیا تھا۔ خطرہ تھا کہیں سارم کو انفیکشن نہ ہو جائے۔ اس کے بازو میں شدید پین تھی۔ مریضوں کی لسٹ چیک کی تو نرس وہاں پہنچ گئی۔ سر، اس لڑکی کی بس ماں زندہ ہے، ان کی حالت بھی کرٹیکل ہے، ابھی بے ہوشی میں ہے، لیکن سر پر گہری چوٹ آئی ہے۔ نرس کے بتانے پر اس نے اسپات میں سر ہلایا۔ گھر جانے سے پہلے ان ماں بیٹی کو دیکھا جو انجیکشن کے زیر اثر انتہائی نگہداشت میں تھیں۔ وہ گھر کے لیے نکلا کیونکہ رات کے 11 بج گئے تھے۔ آج کا دن کافی تھکا دینے والا تھا۔ کافی مریضوں کو چیک کیا، 2 آپریشن بھی کیے، اب تو حالت غیر ہو گئی تھی۔
اور جہانگیر کی کالز پر کالز آ رہی تھیں۔ وہ ڈرائیو کرتا گھر پہنچا تو وہ سامنے ہی لان میں ٹہلتا نظر آیا۔ پورچ ہی روشنیوں میں سارم کی شرٹ پر خون دیکھ کر جہانگیر اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ جہانگیر نے بے صبری سے سوال کیا تو سارم مدھم سا مسکرایا۔ یار میں ٹھیک ہوں، بس چھوٹا سا انسیڈنٹ، سارم نے کہنا چاہا جب جہانگیر نے غصے سے اسے دیکھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ حالت دیکھو اپنی، اندر چلو۔ جہانگیر اسے اندر لے آیا۔ اس کے بازو پر بندھی پٹی سے اب خون رس رہا تھا۔ جہانگیر نے اسے صوفے پر بٹھایا اور جلدی سے ملازم کو پانی لانے کو کہا۔ اب بتاؤ کیسے لگی ہے چوٹ؟ تم نے مجھے کال کیوں نہ کی؟ جہانگیر نے غصے سے سارم کے چہرے کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یار میں نہیں چاہتا تھا کوئی تمہارے ہاتھ سے قتل ہو، اور چھوٹا سا زخم ہے۔ سارم نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ یہ ہلکا سا زخم ہے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ خون تو دیکھو اپنا۔ نام بتاؤ کس نے کی ہے، کس میں اتنی جرأت آئی؟ جہانگیر غرایا۔ ایک محترمہ ہے۔ سارم نے اس تکلیف میں بھی جہانگیر کو سلگانا ضروری سمجھا۔ واٹ؟ جہانگیر نے غم و غصے سے کہا۔ کافی بد دماغ خاتون ہے۔ ٹھیک ہے ان کے ساتھ غلط ہوا ہے، ان کی پوری فیملی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئی، لیکن خود کو اذیت میں رکھنا کہاں کا انصاف ہے؟ سارم نے صوفے سے سر ٹکاتے تھکاوٹ سے چور کہا۔ میں کل ہسپتال آ رہا ہوں۔ جہانگیر غرایا۔ ہرگز نہیں، ہو گئی محترمہ سے غلطی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے ہسپتال آؤ اور غنڈہ گردی کرو۔ یار میں بچہ نہیں ہوں جس کی ماں اسکول والوں سے لڑنے جائے گی۔ سارم نے منہ بنا کر کہا تو جہانگیر نے اسے گھورا۔ خبردار جو تم گھر سے بھی نکلے، کچھ دن آرام کرو۔ جہانگیر نے اسے ڈانٹا اور سہارا دیتا کمرے تک لے گیا، پھر اسے کھانا کھلایا، دوائی دی، اور جب تک سارم سو نہیں گیا جہانگیر اس کے پاس رہا۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ ایک لڑکی اس کے دوست کو خونم خون کر گئی تھی۔ وہ کل اس لڑکی کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا تماشا لگایا ہوا یہ آپ دونوں نے؟ غزل نے غصے سے کہا۔ نیچے انتہائی واہیات قسم کے گانے اونچی آواز میں چل رہے تھے۔ کیا ہوا ہے بیبی؟ ناز نے اٹھلا کر کہا اور زور سے کہکا لگایا۔ جب ہی اس کی نظر سامنے بیٹھے ادھیڑ عمر شخص پر پڑی تو وہ غصے سے کانپتی واپس مڑ گئی۔ اس کی ماں بہن کبھی نہیں سدھرنے والی تھی۔ ناز اور اس کی ماں اس کی سوتیلی بہن تھی۔ باپ کی ساری جائیداد غزل کے نام تھی، اسی لیے ماں نے زبردستی اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ جائیداد بھی کیا، 10 مرلے کا پلاٹ، لیکن اس کی قیمت اچھی خاصی تھی۔ غزل جب تک اپنے کمرے تک پہنچی تب تک اس کی آنکھوں سے سیاہ جاری ہو گیا تھا۔ نیچے بیٹھے شخص کی نظریں اسے ابھی بھی اپنے وجود کو ناپاک کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ غزل نے غصے سے کانچ کا گلاس اٹھایا اور توڑ دیا۔ یہ کیسی زندگی تھی؟ کوئی عزت نہ تھی، صرف ذلت تھی۔ لوگ ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور جو نظر بھر کر دیکھتے تھے ان سے اسے گھن آتی تھی۔ وہ عزت دار لڑکی تھی، اس کا باپ بھی عزت دار تھا، وہ سکون کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن اس گھر میں یہ ناممکن تھا۔ ان کو یہاں آئے 15 دن ہو گئے تھے، اور ہمیشہ کی طرح یہاں پر بھی اس کی ماں بہن نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ آج کل امتحانوں سے فارغ ہو کر چھٹیوں پر تھی، اسی لیے ہر لمحہ گھر میں تھی۔ وہ ابھی انہیں سوچوں میں تھی جب ناز اٹھلاتی ہوئی وہاں آ گئی۔ غزل جانو، پلیز 1 کپ اچھی سی چائے بنا دو، اور ساتھ اپنے ہاتھ کا بیک کیا کیک بھی نیچے لیتی آنا۔ میں نہیں کر سکتی، خود بنا لو، میرے سر میں درد ہے، غزل نے بے رخی سے کہا اور واش روم میں چلی گئی۔ دور فلک پر عصر کی اذانیں شروع ہو گئی تھیں، لیکن ان کے گھر میں زور و شور سے گانے چل رہے تھے۔ ناز نے اس حسن کی پوٹلی کو دیکھا اور غصے سے نیچے چلی گئی۔ اس کا حساب تو آج رات وہ اپنی ماں سے کرائے گی۔ جہانگیر تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو سارم پہلے سے ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ جہانگیر نے اسے تیار دیکھا تو پوچھا۔ یار میں ٹھیک ہوں، آج میرے 2 آپریٹ ہیں، میرا ہسپتال جانا بہت ضروری ہے۔ سارم نے کافی کا سپ لیتے جلدی جلدی کہا۔ سارم، جہانگیر نے غصے سے کہا۔ یار پلیز، میں ٹھیک ہوں، سارم نے عاجز ہو کر کہا، اور پھر اس کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھ کر ہنس پڑا۔ جاؤ رات کو ڈنر ساتھ کریں گے، سارم نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، پھر ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ جہانگیر جلتا کڑکتا رہ گیا۔ سارم جیسے ہی باہر نکلا سامنے ناز ٹیرس پر کھڑی تھی۔ اس کی نظر سارم پر پڑی تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ کالے رنگ کے ٹریک سوٹ میں وہ بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے کھڑی تھی۔ سارم کی نظریں ٹکرائیں تو وہ اس کو دیکھتا رہ گیا، پھر اسے مسکراہٹ دیکھ کر سر جھٹکا اور گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی بھگا لے گیا۔ واہ کیا حسن ہے، ناز گنگنائی، ایک سے بڑھ کر ایک۔ اس نے پیچھے بیٹھی ماں کو کہا تو ماں ہنس دی۔ پھر پھنسا لو نا کسی ایک کو، مہینے کا خرچہ تو لگے گا کہیں۔ کل والا کمینہ تو چند ہزار پکڑا کر فرار ہو گیا۔ آپا نے تنک کر کہا۔ ہاں ماں، لگتا ہے اس مچھلی کو پھنسانا ہی پڑے گا۔ ناز نے ناخن پر پھونک مارتے ہوئے کہا۔
تبھی وہاں سے غزل گزری۔ آج اسے کالج جانا تھا، فیئر پارٹی تھی، صبح کے 8 بج رہے تھے، بس آدھے گھنٹے تک اسے نکلنا تھا۔ وائٹ فراک اور چوڑی دار پجامے میں میرون شیشے والا دوپٹہ لیے، لمبے بالوں کو کھولے وہ آفت لگ رہی تھی۔ ناز نے اس کو دیکھا اور برا سا منہ بنایا۔ کیا فائدہ ایسے حسن کا جس کا کوئی سراہنے والا نہ ہو۔ اس نے غزل پر جملہ کسا، آپ کو پتہ ہے اماں، لوگ اپنے حصے کے کاموں سے انکار کرنے لگے ہیں۔ ناز نے ماں کو کہا، کیوں بھائی غزل، کیا کہہ رہی ہے بہن؟ اماں نے غزل سے کہا، مجھے جلدی سے، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ غزل نے جلدی سے کہا اور باہر نکل گئی۔ ہلکے سے میک اپ میں وہ کافی حسین لگ رہی تھی۔ موم کی گڑیا جلد بازی میں گھر سے نکلی۔ ابھی اسے پیدل چلتے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب اس کا راستہ سامنے کھڑے 2 لڑکوں نے روکا۔ کیسی ہو بلبل؟ ایک نے شوخی سے کہا تو غزل نے گھور کر اسے دیکھا۔ منہ توڑ دوں گی تمہارا، ہٹو راستے سے۔ غزل نے غصے سے کہا، واہ کیا غصہ ہے، تمہاری بہن تو بڑے پیار سے بولتی ہے، تم نہ جانے کس پر چلی گئی ہو۔ لڑکے نے اس کے دوپٹے کا پلو پکڑتے ہوئے کہا تو غزل نے بغیر سوچے سمجھے کھینچ کر اس لڑکے کو تھپڑ دے مارا اور اپنا دوپٹہ چھڑایا۔ تیری تو، لڑکے نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑا۔ یہ سارا منظر پیچھے سے گاڑی میں آتے جہانگیر نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے گاڑی روکی اور نیچے اترا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ جہانگیر نے غصے سے پوچھا۔ یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، غزل نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جہانگیر کی نظر میں سہم میں رہنے والی لڑکیوں کی رتی عزت نہ تھی، کیونکہ آتے جاتے ناز کی بےہودہ حرکتوں کا وہ خود گواہ تھا۔ وہ ایسے مسکراتی تھی جیسے کئی عرصے سے جان پہچان ہو۔ وہ جانتا تھا غزل بھی اسی گھر کی ہے، کیونکہ اکثر ٹیرس پر یہ لڑکی ٹہلتے ہوئے نظر آتی تھی، لیکن ہمیشہ مکمل لباس میں ہوتی، نہ کہ اپنی بہن کی طرح، اور اگر نظروں کا تصادم بھی ہوتا تو وہ فوراً اندر چلی جاتی۔ ہاتھ چھوڑو، جہانگیر نے لڑکے سے کہا، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ لڑکے نے غزل کو گھورتے ہوئے کہا، ہاتھ چھوڑ دو یا تمہارے باپ کو فون کروں۔ جہانگیر کا اس سوسائٹی میں اچھا اثر و رسوخ تھا۔ وہ لڑکا غصے سے ہاتھ چھوڑتا پیچھے پلٹ گیا۔ تھینک یو۔ غزل نے ایک نظر اسے دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔ جہانگیر نے اس آفت کی پڑیا کو دیکھا جو چلتا پھرتا دلکش نظارہ پیش کر رہی تھی۔ اس حلیے میں گھر سے نکلیں گی تو ایسے حادثات عام بات ہیں۔ لڑکیوں کو اپنی عزت کا خیال خود رکھنا چاہیے، لیکن لگتا ہے آپ لوگوں کی پرورش میں کہیں کمی رہ گئی ہے، جبھی آپ کے گھر کی عورتیں اس حلیے میں گھر سے نکلتی ہیں۔ جہانگیر نے لمحوں میں اس کو اس کے گھر کا حوالہ دیتے بے عزت کیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ، غزل نے غصے سے کہا۔ اس کی باتوں سے آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ حقیقت یہی ہے محترمہ، آپ کے گھر کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے۔ مسجد ہو یا کمیونٹی سینٹر، آپ کے گھر کے حوالے سے متواتر شکایات آ رہی ہیں، اور میں اس کالونی کا نائب صدر ہوں۔ بہتر ہے آپ لوگ اپنے کرتوت اچھے کر لیں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ جہانگیر نے غصے سے کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے مجھ سے ایسی بات کرتے ہوئے۔ میں اس وقت اپنے کالج کی فیئر پارٹی میں جا رہی تھی، اس لیے اس حلیے میں تھی، اور کب دیکھا اپنے یا اس علاقے کی شرفا نے مجھے کوئی نازیبا حرکت کرتے ہوئے۔ آپ لوگ کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیں گے، شرم آنی چاہیے، غزل نے رندے لہجے میں کہا، اور آنسو صاف کرتی پلٹ گئی۔ اس کی آنکھ سے گرتا ہوا ایک آنسو جہانگیر نے دیکھا تھا۔ لائنر لگی غزال آنکھیں اس وقت بے بسی سے بوجھل ہو گئی تھیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی پلٹ گئی۔ جہانگیر کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ تو حقیقت تھی کہ اس نے کبھی اس لڑکی کو کوئی فضول حرکت کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کی بہن تو کمینگی کی انتہا پر تھی۔ وہ سیدھا ہسپتال پہنچا۔ اس کا رخ سارم کے دفتر کی طرف تھا۔ وہاں پتہ چلا سارم ICU میں ہے تو وہ سیدھا وہاں پہنچ گیا۔ دراصل اس ہسپتال میں اس کے شیئرز تھے، جبھی وہ کہیں بھی آتا جاتا تھا۔ وہ ICU پہنچا تو ایک دم توڑتی عورت سارم کا ہاتھ تھامے کپکپاتے لہجے میں منت کر رہی تھی۔ ساتھ ہی کرسی پر ایک کم عمر نازک سی دوشیزہ سر جھکائے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، باقی وجود پر بھی پٹیاں تھیں۔ پلیز بیٹے، مجھ مرتی ماں کا مان رکھ لو، میری بیٹی کو نکاح میں لے لو۔ میرے خاندان سے کوئی پہنچ گیا تو وہ میری بیٹی کو دولت کے لالچ میں قید کر لیں گے۔ اس ادھیڑ عمر عورت نے سارم سے منت کی، جو حیرت زدہ کھڑا تھا۔ اس عورت کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ سوری، میں یہ نہیں کر سکتا۔ سارم نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو سامنے بیٹھی لڑکی نے غم سے بوجھل نظریں اٹھا کر سارم کو دیکھا۔ جہانگیر نے یہ منظر دیکھا تو اسے زندگی میں پہلی بار کسی پر رحم آیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس مرتی عورت کا ہاتھ تھام لیا۔ میں یہ نکاح کرواؤں گا اماں جی، آپ پریشان مت ہوں، آج سے یہ لڑکی میری بہن ہے۔ جہانگیر کی بات پر اس عورت کے چہرے پر بے بسی کے ساتھ مدھم مسکراہٹ آئی۔ سارم تو ہونک جہانگیر کو دیکھ رہا تھا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ سارم غرایا۔ حالت دیکھو ان کی، پھر بھی بکواس کر رہے ہو، جہانگیر نے اسے غصے سے کہا۔
میں نے ٹھیکہ نہیں لیا یوں راہ چلتوں سے نکاح کا، اتنا شوق ہے تو خود کر لو۔ اس کے تلخ الفاظ قریب بیٹھی ماہا کے اندر تک اس شخص کے لیے نفرت بھر گئے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، میری اماں ٹھیک ہو جائیں گی، میں انہیں سمجھا دوں گی، آپ کو نکاح کی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ماہا نے تلخی سے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ بے بسی اتنی تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اماں نے تکلیف سے اسے دیکھا، ان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، ہارٹ بیٹ بار بار لو ہو رہی تھی۔ مشین نے آواز پیدا کی تو وہاں کھڑا ہر شخص اپنی جگہ پریشان ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کو اماں، ہمت کریں، آپ کو چاچو کی فیملی سے خطرہ ہے نا، ہم پولیس کی مدد لیں گے، بابا اور ہارون بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تو کیا ہوا، ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، بس پلیز آپ ہمت کریں، ماہا نے سسک کر کہا۔ وہ ان دونوں کو بالکل نظر انداز کر رہی تھی۔ ماں کی اٹکتی سانسیں اس کا خون خشک کر رہی تھیں۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئی، جسے وعدہ لینا چاہ رہی ہو کہ اس کی ماں ہمت کرے گی۔ جبھی اس کی ماں کی مزید طبیعت بگڑی تھی۔ مشین کی آواز پر سارم جلدی سے آگے بڑھا اور ان کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی۔ آپ فکر نہ کریں اماں جی، میں نکاح کا انتظام کرتا ہوں، جہانگیر نے سارم کو گھورتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ اور پھر کچھ ہی لمحوں میں ماں احتشام سے ماہا سارم بن گئی، اور پھر چند لمحوں میں اس کی ماں بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ ان کی سانسیں شاید اسی لیے اٹک رہی تھیں کہ بیٹی کو مضبوط کیلے میں بند کر جائیں۔ ماہا نے کہرام اٹھا دیا تھا۔ جہانگیر نے اسے بہن کہا تھا تو وہ اس لڑکی کے لیے فکر مند بھی دکھ رہا تھا۔ شاید یہ دنیا کی واحد لڑکی تھی جس کی بے بس آنکھوں میں اسے باقی لڑکیوں کی طرح گندگی نہیں دکھی تھی۔ عجب شفافیت تھی، عجیب معصومیت تھی۔ جہانگیر نے آگے بڑھ کر ماہا کے سر پر ہاتھ رکھا اور سارم کو دیکھا جو ایک طرف لا تعلق بنا تھا۔ اس کا تو غم ہی بہت بڑا تھا۔ یہ کیسی شادی ہوئی تھی؟ اپنی جگہ سے ہلو گے یا ہلانا پڑے گا؟ بھابھی کو سنبھالو، جہانگیر نے غصے سے کہا۔ جو تم نے کیا ہے نا میرے ساتھ، دل تو کر رہا ہے منہ توڑ دوں، خود سنبھالو اب اس مصیبت کو، سارم نے غصے سے کہا اور باہر نکل گیا۔ جہانگیر بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا اس نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا۔ شاید یہ لڑکی اسے سارم کے لیے بالکل پرفیکٹ لگی تھی، دنیا کی چالاکیوں سے انجان۔ جو خوف جہانگیر کو تھا کہ کوئی تیز ترار لڑکی اگر سارم کی زندگی میں آئی تو وہ ان دونوں کو الگ کر دے گی، وہ خوف ماہا کو دیکھ کر ختم ہو گیا تھا۔ بس یہی ریزن تھی نکاح کی، اور سب سے بڑھ کر سارم کو بھی تو شادی کا شوق چڑھ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور باقی کے انتظامات سنبھالے۔ اس طرح ماہا کے گھر والے اسے ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ گئے، اور وہ دو انجان لوگوں کے ساتھ اپنے علاقے خانے وال جا رہی تھی تاکہ ان لوگوں کی تدفین ہو سکے۔ وہ تقریباً سارے راستے بے ہوش رہی تھی۔ سارم کا تو جل جل کر برا حال تھا، جبکہ جہانگیر بالکل خاموش تھا۔ ہمیں چلنا چاہیے، سارم نے سرد لہجے میں جہانگیر کو کہا، کیونکہ ماہا کے خاندان کا رویہ ان کے ساتھ بہت برا تھا۔ جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو بھابھی کو لینے پھر چلتے ہیں، جہانگیر نے سکون سے کہا۔ کون سی بھابھی؟ خدا کے لیے میرے حوالے سے کسی کو نہ ہی منسوب کرو تو بہتر ہے، سارم نے غصے سے کہا۔ جہانگیر نے ملازمہ کے ہاتھ ماہا کے پاس پیغام بھجوایا تو ماہا کے چچا نے انہیں اندر ڈرائنگ روم میں بلا لیا۔ ماہا ایک طرف بیٹھی سسک رہی تھی۔ دیکھو لڑکو، تمہارا شکریہ کہ تم ہماری لڑکی یہاں تک لائے، لیکن یہ جو کہانی تم سنا رہے ہو میں نہیں مان سکتا۔ ماہا کا تم سے نکاح میں نہیں مانتا، اس لیے بہتر ہے چلتے بنو، ہماری لڑکی ہے، ہم خود سنبھال لیں گے، ماہا کے چچا نے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے کہا۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے کہ تمہیں یقین دلواؤں، یہ میری بیوی ہے اور یہ نکاح نامہ جانچ کروا لو، میں اسے لے کر جا رہا ہوں، روک سکتے ہو تو روک لو۔ سارم نے غصے سے ماہا کا ہاتھ تھامتے اسے صوفے سے اٹھایا اور چلتا بنا۔ جہانگیر تو کھڑا بس تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی نکلتے کہ ماہا کے والد کا وکیل ان کے پاس آیا اور ان کی جائیداد کی بات کی۔ جہانگیر نے اسے اسلام آباد کا پتہ دیا۔ باقی معاملات وہ ماہا سے ڈسکس کر کے طے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور بس پھر واپسی کا ایک طویل سفر شروع ہوا۔ ماہا، یہ آپ کا کمرہ ہے، جہانگیر نے نرمی سے کہا۔ وہ سارم کے رویے پر اچھا خاصا شرمندہ تھا۔ آپ کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی، اماں جاتے جاتے مجھے ضلالت کی دلدل میں دھکیل گئیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں ساری زندگی ایک انچاہا وجود بن کر اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے واپس جانے دیں، ماہا نے سسک کر کہا۔ ماہا، تم سارم کی بیوی بعد میں ہو، پہلے میری بہن ہو۔ بہن کہاں نہیں مانا ہے تمہیں، جب اس گھر میں موجود ہو۔ تم اپنے دماغ سے نکال دو کہ تم کسی پر بوجھ ہو، بس یہ یاد رکھو اپنے بھائی کے گھر پر ہو۔ جہانگیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تو ماہا سسک کر رو دی۔ اس کا غم بڑا تھا، لیکن سارم فی الحال سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ اس کے بقول اس پر ظلم ہوا تھا۔ واپسی پر جب جہانگیر نے ملازمہ کے ہاتھ ماہا کو سارم کے کمرے میں بھیجنا چاہا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میرے کمرے میں مجبوری کے رشتوں کی جگہ نہیں ہے۔
جہانگیر کی گھوریاں بھی سارم کو اس کی جگہ سے نہ ہٹا سکیں اور اب ماہا گیسٹ روم میں بیٹھی اپنی زندگی کا ماتم منا رہی تھی۔ چلو اٹھو، فریش ہو، میں کھانا لگواتا ہوں، سب ساتھ کھائیں گے۔ جہانگیر نے ماہا کو کہا تو اس نے کچھ کہنا چاہا، جب جہانگیر کو دیکھتے چپ ہو گئی۔ یہ شخص اسے مان دے رہا تھا تو اسے بھی اس کے کہے کا مان رکھنا چاہیے تھا۔ وہ خاموشی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں سارم اور جہانگیر ڈائننگ پر موجود تھے، جبھی وہاں ماہا آئی۔ سارم کا منہ پہلے بنا ہوا تھا، ماہا کو دیکھ کر اور بگڑ گیا۔ وہ جہانگیر سے بات چیت بند کر چکا تھا۔ او ماہا، یہاں بیٹھو۔ جہانگیر نے اٹھ کر اسے ویلکم کیا، کیونکہ سارم کی سکس سینس تو شاید مر چکی تھی۔ اگر یہ یہاں کھانا کھائے گی تو میں نہیں کھاؤں گا، سارم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تو جہانگیر نے اسے غصے سے دیکھا۔ بہت بدتمیزی کر چکے ہو تم سارم، مزید میں کوئی بکواس برداشت نہیں کروں گا۔ جہانگیر نے اسے جھاڑا۔ تم اس نئے رشتے کو سنبھال کر رکھو، زہر لگ رہے ہو مجھے تم، جا رہا ہوں میں، سارم نے غصے سے کہا اور باہر نکل گیا۔ ماہا شرمندگی سے سرخ چہرہ لیے اس سے پہلے مڑتی کہ جہانگیر بولا، اسے بکواس کرنے کی بیماری ہے، آپ آئیں یہاں بیٹھیں، کھانا کھاتے ہیں ہم۔ جہانگیر نے سکون سے کہا، لیکن میری وجہ سے وہ گھر چھوڑ گئے ہیں، ماہا نے نم لہجے میں کہا۔ اس کی آواز کب کبا رہی تھی۔ جہانگیر کو اس پر ترس آیا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، خود ہی کچھ دیر میں واپس آ جائے گا، وہ یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ جہانگیر نے مدھم مسکراہٹ سے کہا تو ماہا بھی مرے مرے قدموں سے ٹیبل تک آئی اور بیٹھ گئی۔ پھر ان دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا، کیونکہ بات کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ سارم غصے سے گھر سے نکلا، پھر سوسائٹی کے گارڈن میں چلا گیا۔ وہ غصے سے بینچ پر بیٹھا تھا، تبھی وہاں دوسری سائڈ پر ایک لڑکی آ کر بیٹھی۔ سارم نے ایک نظر اسے دیکھ کر آنکھیں موند لیں۔ اس وقت وہ مروتاً بھی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا، بھوک الگ لگ رہی تھی۔ کیا آپ کے سر میں درد ہے؟ ناز نے اٹھلا کر پوچھا۔ اس کی سریلی آواز پر سارم نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اس لڑکی کو لمحوں میں پہچان گیا تھا، پرسوں ہی تو ان کا آمنا سامنا ہوا تھا، جب وہ لڑکی اسے دیکھ کر دل کھول کر مسکرائی تھی۔ جی، سارم نے سرد لہجے میں کہا اور اٹھنا چاہا۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے اور دوا لاتی ہوں سامنے سے، ناز نے ایک ہاتھ سے ہوا کے دوش پر اڑتے بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ نو تھینکس، سارم نے کہا اور اٹھا۔ ارے بیٹھے نا، ویسے ہم کوئی اجنبی نہیں ہیں، ہمسایوں کے تو بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ ناز کی بات پر سارم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ یہ لڑکی کافی حسین تھی، اوپر سے ناز نخرہ اور ادائیں بھی بھرپور تھیں۔ دیکھیں محترمہ، سارم نے کچھ کہنا چاہا تو ناز جلدی سے بولی۔ ناز بشیر نام ہے میرا، ناز نے کہا۔ آپ جو بھی ہیں پلیز جائیں یہاں سے، میں اس وقت تنہائی چاہتا ہوں، سارم نے سرد لہجے میں کہا۔ اگر کوئی ایشو ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، شیئر کرنے سے مشکل حل ہو جاتی ہے۔ ناز کی بات پر سارم نے اسے دیکھا اور تھک کر اٹھ گیا۔ میری مشکل شیئر کرنے سے بڑھ جاتی ہے، سنا آپ نے؟ سارم نے تلخی سے کہا۔ اچھا آپ یہیں رکیں، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، غم نہ صحیح سر درد ہی ہلکا کر دیتی ہوں، ناز نے مسکرا کر کہا اور جلدی سے اٹھ کر سامنے بنے ٹی اسٹال پر چلی گئی۔ سارم اسے روکتا رہا، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ مختلف کھانے کی چیزیں اور چائے کا کپ لے کر اس کے سامنے تھی۔ آپ نے خام خواہ زحمت کی، سارم نے چڑھ کر کہا۔ اب تو کر لی تو پلیز کھا لیں۔ ناز کی بات پر سارم مجبوری میں چائے کا کپ اٹھا گیا۔ اور کیا کرتے ہیں آپ؟ ناز نے ایک ادا سے پوچھا۔ دل کا ڈاکٹر ہوں، سارم نے تلخی سے کہا تو ناز کی ہنسی کی جلتے رنگ فضا میں بکھر گئی۔ ارے واہ، آپ تو بڑے کام کی چیز نکلے، ناز نے کہا۔ سارم اس کی خوبصورتی کے طوفان کو دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے چلنا چاہیے، سارم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ ناز نے اٹھلا کر ہاتھ اس کی جانب کیا۔ میں دوست نہیں بناتا، سارم نے کہا۔ جہانگیر کے علاوہ اس کا کوئی دوست تھا بھی نہیں، تو بنا لیں، یقین کریں فائدے کا سودا ہوگا۔ ناز کی بات پر سارم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ عجیب چپکو چیز تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے بغیر ہاتھ تھامے کہا اور آگے بڑھا، پھر رک کر کہا۔ اپنے پیسے دکاندار سے واپس لے لیجیے گا، کیونکہ ان سب کا بل میں خود دے کر جا رہا ہوں، سارم نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کی بات پر ناز کھلکھلا دی۔ یہ عزت دار تو بڑے کام کا پیس ہے، ناز نے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، کیونکہ دور ہی لڑکوں کی ایک ٹولی کھڑی نظر آ گئی تھی۔ سارم جلدی اٹھ گیا، لیکن فی الحال اسے دل بہلانے کے لیے کوئی چاہیے تھا، تو وہ ان لڑکوں کی طرف بڑھ گئی۔ ماہا کا زخم اب قدرے بہتر تھا، آج صبح ہی وہ اپنی پٹی اتروا کر آئی تھی۔ جہانگیر نے سارم کو کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا، اسی لیے وہ جہانگیر کے ساتھ صبح ہسپتال سے اپنی پٹی کھلوا کر آئی تھی۔ اس کے نکاح کو 15 دن ہو گئے تھے۔ ان 15 دنوں میں اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ سارم سے سامنا نہ ہو، اور سارم بھی جہانگیر سے پوری ناراضگی شو کر رہا تھا۔
روز شام میں وہ پارک کے لیے نکل جاتا۔ جو وقت وہ اور جہانگیر ساتھ گزارتے تھے اب وہ وقت سارم پارک میں گزارتا تھا۔ جہانگیر ان دونوں اپنے کیس کی وجہ سے بزی تھا، اسی لیے زیادہ توجہ نہ دی کہ ابھی لوہا گرم ہے، خام خواہ بدمزگی ہوگی۔ لیکن آج جہانگیر گھر پر تھا تو یہ ضروری تھا کہ سارم بھی گھر پر رکے۔ ان 15 دنوں میں ناز اور سارم کی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور اس دوستی میں زیادہ ہاتھ ناز کا تھا۔ وہ روز ڈھیٹ بن کر سارم کے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور باتیں کرتی۔ سارم کو بھی اب اس کی کمپنی کی عادت ہو گئی تھی۔ سارم بلیک پینٹ اور ہائی نیک میں بلیک کوٹ کندھے پر ڈالے نیچے اترا تو جہانگیر نے اس کی تیاری دیکھی۔ کدھر کی سواری ہے؟ جہانگیر کی بات پر سارم نے ایک نظر اسے اور دوسرے صوفے پر بیٹھی ماہا کو دیکھا اور سر جھٹکا۔ ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں، سارم نے روکھے لہجے میں کہا۔ کون دوست؟ میرے علاوہ تو تمہاری زندگی میں کوئی نہیں ہے، پھر یہ دوست کہاں سے پیدا ہو گیا؟ جہانگیر نے غصے سے کہا۔ دیکھو جے، خام خواہ میرا دماغ خراب مت کرو۔ دوستی میں جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، میں کبھی نہیں بھولوں گا، سارم نے غصے سے کہا۔ سارم، بہت ہو گئی، بس، یہ سب یوں ہی لکھا تھا، بند کر دو اس ڈرامے کو اب، جہانگیر نے غصے سے کہا۔ ان دونوں کی تکرار نے ہی ماہا کے اوساں خطا کر دیے تھے۔ وہ بھی اس وقت کالے جوڑے میں کالی شال لپیٹے بہت دلکش لگ رہی تھی۔ یہ سب اگر میں تیرے ساتھ کرتا تو کیا تو برداشت کر لیتا؟ سارم کی دھاڑ نے در و دیوار ہلا دی۔ ہاں، تیرے کیے فیصلے کا مان رکھتا، یوں اپنا اور تیرا تماشا نہ بناتا، جہانگیر نے غصے سے کہا۔ چلو دیکھ لیتے ہیں، اللہ کرے تمہاری زندگی کے اس اہم فیصلے کا اختیار میرے ہاتھ میں آئے، پھر بتاؤں گا اور دیکھوں گا تمہارا ظرف، سارم نے تلخی سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہو گیا جھگڑا ختم، اب منہ سیدھا کر لے، 15 دن سے برداشت کر رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، مجھے میرا دوست واپس چاہیے، اور جو نیا ایڈیشن تو نے کیا ہے نا دوست کی صورت میں، وائنڈ اپ کر، تو جانتا ہے میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، جہانگیر نے زبردستی اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ اپنی پسند کے ایڈیشن تو بڑی جلدی تجھ سے برداشت ہو جاتے ہیں، سارم نے بھرپور طنز کیا، لیکن اس کے گلے لگ کر وہ خود بھی کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ ماہا نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور وہاں سے اٹھی۔ اسے جاتا دیکھ جہانگیر بولا، ماہا، کھانا لگوائیں، آج ہم سب ساتھ کھانا کھائیں گے، اور آج سے کچن آپ کے ہینڈ اوور ہے۔ بینگ دی لیڈی آف دا ہاؤس، جہانگیر نے مسکرا کر کہا تو سارم نے برا سا منہ بنایا، جبکہ اس کی بات پر ماہا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ شخص پہلے دن سے اسے اپنی بہن بنانے کا مان دے رہا تھا، دوسری طرف اس کا شوہر تھا جس کے نام کی نفرت ماہا کے دل میں تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میری بہن بہت اچھی ہے سارم، کبھی غور سے دیکھنا، جہانگیر نے اسے چھیڑا جو سکون سے صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ جہانگیر صاحب، گزارش ہے کہ یہ بہن نامہ بند کریں ورنہ اچھا نہیں ہوگا، سارم کے جل کر کہنے پر جہانگیر کا قہقہہ بلند ہوا تو پاس پڑا کشن سارم نے اسے دے مارا۔ جہانگیر بھائی، ماہا کی پکار پر گھر سے باہر نکلتے جہانگیر کے قدم رکے۔ آج پہلی بار ماہا نے اسے اس نام سے پکارا تھا۔ اسے یہاں آئے تقریباً 2 ماہ ہو گئے تھے۔ سارم کا رویہ اس کے ساتھ اب بھی سرد ہی تھا اور جہانگیر کی شفقت دن بدن اس کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ اب بھی اس کی پکار پر ہی وہ مسکرا کر پلٹا۔ مجھے آپ سے اجازت لینی تھی، ماہا نے جلدی سے کہا۔ آپ کو اجازت کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور بہتر تھا کسی بھی چیز کی اجازت آپ سارم سے لو، جہانگیر نے مسکرا کر کہا تو ماہا مزید سنجیدہ ہو گئی۔ آپ دیتے بھائی، بس آپ کی اجازت ٹھیک ہے، وہ ایکچولی گھر میں بور ہو جاتی ہوں، کیا شام میں پارک چلی جایا کروں واک کے لیے؟ ماہا نے آس بھری نظروں سے پوچھا تو جہانگیر ہنس دیا۔ ماہا، اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کرو، یہ گھر جتنا میرا اور سارم کا ہے اتنا ہی ماہا تمہارا ہے، اور ہاں پلیز شام میں دال چاول پکوا لینا، دل کر رہا ہے، جہانگیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اور پلٹ گیا۔ اس کی اتنی شفقت پر ماہا کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ اس نے رات کا کھانا خود بنانے کا سوچا اور شام ہوتے ہی وہ اپنے گرد شال لپیٹے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ پارک کی طرف تھا۔ کئی دنوں سے گھر میں بند رہ کر وہ اکتا گئی تھی۔ پارک میں اس وقت سردی کی شدت کی وجہ سے کم ہی لوگ تھے۔ وہ دھیرے دھیرے ٹریک پر چلنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا میں وہ سکون سے واک کر رہی تھی۔ یہاں آ کر اسے واقعی سکون ملا تھا۔ وہ درختوں کے بیچ سے گزر رہی تھی جب اس کی نظر سامنے بینچ پر بیٹھی لڑکی پر پڑی جو رو رہی تھی۔ ماہا کے قدم خود بخود اس طرف بڑھ گئے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ماہا نے نرم لہجے میں کہا۔ غزل نے اپنی نم سرخ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہا جاتا تو اس وقت حسن میں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، حسین، دلکش، دلفریب، محبت کے رنگوں سے گندی ہوئی، لمبے بال، پتلی سی چھوٹی سی ناک، بڑی بڑی آنکھیں اور میدے جیسی رنگت۔ ماہا کے پوچھنے پر بے ساختہ غزل نے نفی میں سر ہلایا تو ماہا اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ ماہا نے نرمی سے اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھاتے ہوئے پوچھا۔
میری اس علاقے میں ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے یہ آفر آپ مجھے نہ کہیں۔ غزل نے تلخی سے کہا۔ اس کی بات پر مہا چونکی، لیکن پھر بولی، میں نہیں جانتی لوگ کیا کہتے ہیں، میں بس یہ جانتی ہوں آپ مجھے اپنی جیسی لگی ہیں، اکیلی، تنہا، درد میں، اسی لیے دوستی کی آفر کی، اور میری آفر ابھی بھی برقرار ہے۔ ماہا نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو اس کی بات پر غزل نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر اس کا دوستی کا بڑا ہاتھ تھام لیا۔ چلو بتاؤ کیوں رو رہی تھی؟ ماہا نے مسکرا کر پوچھا۔ میں ایسا کیا کروں جو اس جہنم سے میری جان چھوٹ جائے؟ میں ویسی نہیں ہوں، خدا کی قسم، لیکن لوگ مجھے اسی نظر سے دیکھتے ہیں، غزل نے بے بسی سے کہا، اور پھر وہ اس انجان سی لڑکی کو اپنے دل کی ساری بات بتاتی چلی گئی کہ آج ان کے گھر میں دعوت تھی جس میں اس کی ماں، بہن اور 2 اور لڑکیوں نے اس شہر کے امیروں کا دل بہلانا تھا۔ بے ہنگم کہے بیسمنٹ میں رقص اور نہ جانے کیا کچھ۔ چونکہ وہ اس کالونی میں نئے تھے، اس لیے کسی کو شک نہ ہو، یہ محفل شام 5 سے رات 10 بجے تک رکھی گئی تھی، اور وہ اس سارے عرصے میں گھر میں قدم رکھنے سے کترا رہی تھی جب بھی یہاں بیٹھی تھی۔ ماہا نے اس کی بات سنی۔ اس کا غم ایسا تھا کہ ماہا کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ ایسا کرتے ہیں، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، دونوں شام کی چائے پئیں گے، پھر رات کا کھانا کھا کر چلی جانا، میں جہانگیر بھائی کو کہہ دوں گی کہ تم میری دوست ہو۔ ماہا نے جلدی سے حل پیش کیا۔ ارے نہیں، آپ کو زحمت ہوگی، غزل نے جلدی سے کہا۔ غزل، ہم دوست ہیں تو یہ آپ جناب کیسا؟ یار چلو نا، اتنے دن سے ویسے بھی کسی سے باتیں نہیں کی، اور جہانگیر بھائی تو آتے بھی لیٹ ہیں، بس وہ کمینہ گھر پر نہ ہو۔ ماہا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کون کمینہ؟ غزل نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو 20-21 سال کی تھی، جبکہ غزل خود 18-19 کی تھی۔ میرا منحوس شوہر، ماہا نے سکون سے کہا۔ آج کئی دن بعد وہ اپنی ٹون میں لوٹی تھی۔ تم شادی شدہ ہو؟ غزل نے حیرت سے پوچھا۔ نکاح شدہ، وہ بھی ایک کمینے سے، ماہا نے تلخی سے کہا۔ تم کتنی آرام سے گالیاں دے رہی ہو اپنے شوہر کو، غزل نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے اور بھی دینی آتی ہیں، وہ بھی گندی والی، دے کر دکھاؤں؟ ماہا نے کہکا لگایا تو غزل بھی ہنس دی۔ چلو اٹھو، واک کرو میرے ساتھ۔ ایسا لگا ہے آج کئی دن بعد مجھے سکون ملا ہے، پھر میں نے بھی تو تمہیں اپنی کہانی سنانی ہے، ماہا نے سکون سے کہا، اور پھر چلتے چلتے وہ اسے اپنا دکھ سکھ شیئر کرنے لگی، اور ان 2 گھنٹوں میں ان دونوں نے اپنا اپنا دکھ بانٹ کر ہلکا کر لیا تھا۔ ماہا اسے لیے اپنے گھر آئی تو دونوں کے لیے حیرت کی انتہا نہ رہی جب پتہ چلا کہ ان کے گھر آمنے سامنے ہیں۔ مدھم مدھم میوزک کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ غزل نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اب بھی دوستی رکھو گی؟ غزل نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ہاں جناب، کیونکہ میں جانتی ہوں اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں، ماہا نے کہا، اور اسے لیے اندر بڑھ گئی۔ دونوں کا رخ کچن کی طرف تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہاں فریش سا سارم چلا آیا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچا تھا۔ 2 لڑکیوں کو اپنے کچن میں دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ اسی لمحے ماہا پلٹی، دونوں کی نظریں ملی اور ماہا نے منہ موڑ لیا۔ کسی کی موجودگی محسوس کر کے غزل میں مڑی تو سارم ناز کی بہن کو دیکھ کر چونک گیا۔ آپ یہاں خیریت سے؟ سارم نے پوچھا۔ جی، غزل نے حیرت سے پوچھا کہ وہ کیسے اسے جانتا ہے۔ آپ ناز کی بہن ہیں نا؟ سارم کے پوچھنے پر غزل اور ماہا دونوں نے اسے دیکھا تو وہ بوکھلا گیا۔ جی مجھے اب چلنا چاہیے، میں چلتی ہوں ماہا۔ غزل پر بدحواسی عروج پر تھی کہ اس سے پہلے سارم مزید اسے کسی اور چیز کا طعنہ دے، وہ یہاں سے نکل جائے، اور وہ آنن فانن نکل گئی۔ ماہا نے غزل کو روکنا چاہا لیکن وہ نکل گئی۔ ماہا دروازے تک اس کے پیچھے گئی تھی کہ اسے روک سکے، لیکن وہ نم نگاہیں لیے اس گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ ماہا تن فن کرتی واپس پلٹی۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میرے مہمان کو ہراساں کریں، ماہا نے غصے سے کہا۔ اپنی ٹون درست کرو محترمہ، میں نے کسی کو ہراساں کیا ہے؟ سارم نے بھی غصے سے کہا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایسی لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں آپ؟ ماہا نے سرد لہجے میں کہا۔ کیسی لڑکیوں سے؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ اور تم ہوتی کون ہو مجھ سے پوچھ گچھ کرنے والی؟ سارم نے غصے سے گلاس پھینکتے ہوئے کہا۔ جہانگیر بھائی کی بہن، سنا آپ نے؟ ماہا نے اسے گھور کر کہا۔ بدتمیز تو وہ خیر پیدائشی تھی۔ اوہ، بھائی کی بہن، میرے منہ نہ ہی لگو تو بہتر ہے، سارم نے جل کر کہا۔ مجھے کوئی شوق بھی نہیں آپ جیسے فضول انسان کے منہ لگنے کا، ماہا نے حساب بے باک کیا۔ تم میں شرم حیا تمیز کچھ ہے؟ سارم نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، دیکھ لیا آپ نے؟ اب یہاں سے چلتے بنے، ماہا نے 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ اس بدتمیزی کی سزا تو بنتی ہے۔ سارم نے غرا کر اس کا بازو تھاما، لمس میں سختی سی تھی۔ ماہا نے اپنا بازو چھڑانا چاہا لیکن سارم کی گرفت مضبوط تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، ماہا غرائی۔ نہ چھوڑوں تو؟ آخر کو بیوی ہو، تمہارے اس چہیتے بھائی نے نکاح کرایا ہے، سارم نے اس کے چہرے پر جھکتے غصے سے کہا۔ انداز میں کوئی رعایت نہیں تھی، اور اس سے پہلے وہ غصے میں کوئی گستاخی کرتا
پاس پڑا گرم گرم کافی کا مگ ماہا کے ہاتھ لگا اور اس نے وہ اٹھا کر صارم کے ہاتھ پر گرا دیا۔ گرم کافی جو ماہا نے اپنے اور غزل کے لیے بنائی تھی اس وقت صارم کا ہاتھ جلا چکی تھی۔ آئندہ ہاتھ مت لگائیے گا، ماہا نے غرا کر کہا جب ہی قدموں کی چاپ محسوس ہوئی اور صارم نے ہونک ہو کر دروازے میں کھڑے جہانگیر کو دیکھا۔